نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج میں آپ کو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 61 اور 62 کا ترجمہ اور تشریح بیان کروں گا۔ چلیں اپنے سبق کی طرف چلتے ہیں۔ اور جب تم نے کہا اے موسیٰ ہم سے ایک ہی قسم کے کھانے پر ہرگز صبر نہ ہو سکے گا، اس لیے اپنے رب سے دعا کیجئے کہ وہ ہمیں زمین کی پیداوار ساگ، گیہوں، مسور اور پیاز دے۔ آپ نے فرمایا بہتر چیز کے بدلے ادنا چیز کیوں طلب کرتے ہو؟ اچھے شہر میں جاؤ، وہاں تمہاری چاہت کی سب چیزیں ملیں گی۔ ان پر ذلت اور مسکینی ڈال دی گئی اور اللہ کا غضب لے کر وہ لوٹے، یہ اس لیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی آیتوں کے ساتھ کفر کرتے تھے اور نبیوں کو ناحق قتل کرتے تھے۔ یہ ان کی نافرمانیوں اور زیادتیوں کا نتیجہ ہے۔ مسلمان ہوں، یہودی ہوں، نصارہ ہوں یا سابی ہوں، جو کوئی بھی اللہ تعالیٰ پر اور قیامت کے دن پر ایمان لائے اور نیک عمل کرے، ان کے اجر ان کے رب کے پاس ہیں اور ان پر نہ تو کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی کوئی اداسی ہوگی۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے بارے میں بیان کیا جا رہا ہے۔ مصر سے مراد یہاں ملک مصر نہیں بلکہ کوئی ایک شہر ہے۔ مطلب یہ ہے کہ یہاں سے کسی بھی شہر میں چلے جاؤ اور وہاں کھیتی باڑی کرو، اپنی پسند کی سبزیاں دالیں اگاؤ اور کھاؤ۔ ان کا یہ مطالبہ چونکہ کفران نعمت اور استکبار پر مبنی تھا، اس لیے زجر و توبیخ کے انداز میں ان سے کہا گیا تمہارے لیے وہاں تمہاری مطلوبہ چیزیں ہیں۔ کہاں وہ انعامات و احسانات جس کی تفصیل گزری، اور کہاں وہ ذلت و مسکنت جو بعد میں ان پر مسلط کر دی گئی، اور وہ غضب الہی کے مصداق بن گئے۔ غضب بھی رحمت کی طرح اللہ کی صفت ہے، جس کی تعویل ارادہ عقوبت یا نفس عقوبت سے کرنا صحیح نہیں۔ اللہ تعالیٰ ان پر غضبناک ہوا۔ یہ ذلت و غضب الہی کی وجہ بیان کی جا رہی ہے، گویا اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا انکار اور اللہ کی طرف بلانے والے انبیاء علیہ السلام اور داعیان حق کا قتل اور ان کی تذلیل و اہانت یہ غضب الہی کا باعث ہے۔ کل یہود اس کا ارتکاب کر کے مغضوب اور ذلیل و رسوا ہوئے، تو آج اس کا ارتکاب کرنے والے کس طرح معزز اور سرخرو ہو سکتے ہیں، وہ کوئی بھی ہوں اور کہیں بھی ہوں۔ یہ ذلت و مسکنت کی دوسری وجہ ہے نافرمانی۔ نافرمانی کا مطلب جن کاموں سے انہیں روکا گیا تھا ان کا ارتکاب کیا، اور یعتدون کا مطلب ہے معمور کاموں میں حد سے تجاوز کرتے تھے۔ اطاعت و فرما برداری یہ ہے کہ منہیات سے باز رہا جائے اور معمورات کو اس طرح بجا لایا جائے جس طرح ان کو بجا لانے کا حکم دیا گیا ہو۔ اپنی طرف سے کمی یا پیشی یا زیادتی ہے جو اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے۔ یہودن بمعنی محبت یا توحودن بمعنی توبہ سے بنا ہے۔ گویا ان کا یہ نام اصل میں توبہ کرنے یا ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرنے کی وجہ سے بڑھا۔ تاہم موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں کو یہود کہا جاتا ہے۔ نصارہ نصران کی جمع ہے، سکرا سکران کی جمع ہے۔ اس کا مادہ نصرت ہے۔ آپس میں ایک دوسرے کی مدد کرنے کی وجہ سے ان کا یہ نام پڑا۔ ان کو انصار بھی کہا جاتا ہے، جیسا کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کہا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکاروں کو نصارہ کہا جاتا ہے، جن کو عیسائی بھی کہتے ہیں۔ سابی سابعین
سابعین سابی کی جمع ہے، یہ لوگ وہ ہیں جو یقیناً ابتدا کسی دین حق کے پیروکار رہے ہوں گے، اسی لیے قرآن میں یہود و عیسائیت کے ساتھ ان کا ذکر بھی کیا گیا ہے، لیکن بعد میں ان کے اندر فرشتہ پرستی اور ستارہ پرستی آ گئی، یا یہ کسی بھی دین کے پیروکار نہ رہے، اس لیے لا مذہب لوگوں کو سابی کہا جانے لگا۔ بعض مفسرین کو اس آیت کا مفہوم سمجھنے میں بڑی غلطی لگی ہے، اور اس میں انہوں نے وحدت ادیان کا فلسفہ کشید کرنے کی مذموم صحیح کی ہے، یعنی رسالت محمدیہ پر ایمان لانا ضروری نہیں ہے، بلکہ جو بھی جس دین کو مانتا اور اس کے مطابق ایمان رکھتا اور اچھے عمل کرتا اس کی نجات ہو جائے گی۔ یہ فلسفہ سخت گمراہ کن ہے۔ آیت کی صحیح تفسیر یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے سابقہ آیات میں یہود کی بد عملیوں اور سرکشیوں اور اس کی بنا پر ان کے مستحق عذاب ہونے کا تذکرہ فرمایا تو ذہن میں اشکال پیدا ہو سکتا تھا کہ ان یہود میں جو لوگ صحیح کتاب الہی کے پیروکار اور اپنے پیغمبر کی ہدایت کے مطابق زندگی گزارنے والے تھے، ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کیا معاملہ فرمایا یا کیا معاملہ فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی وضاحت فرما دی کہ صرف یہود ہی نہیں، نصارہ اور سابی بھی اپنے اپنے وقت میں جنہوں نے اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھا اور عمل صالح کرتے رہے، وہ سب نجات اخروی سے ہمکنار ہوں گے۔ اور اسی طرح اب رسالت محمدیہ پر ایمان لانے والے مسلمان بھی اگر صحیح طریقے سے ایمان باللہ والیوم الآخر اور عمل صالح کا اہتمام کریں تو یہ بھی یقیناً آخرت کی ابدی نعمتوں کے مستحق قرار پائیں گے۔ نجات اخروی میں کسی کے ساتھ امتیاز نہیں کیا جائے گا، وہاں بے لوگ فیصلے ہوں گے، چاہے مسلمان ہوں یا رسول آخر الزمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے گزر جانے والے یہودی، عیسائی اور سابی وغیرہ۔ اس کی تائید بعض مرسل اثار سے ہوتی ہے، مثلاً مجاہد حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کرتے ہیں کہ جس میں وہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان اہل دین کے بارے میں پوچھا جو میرے ساتھی تھے، عبادت گزار اور نمازی تھے، یعنی رسالت محمدیہ سے قبل وہ اپنے دین کے پابند تھے، تو اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی، ان الذین آمنوا والذین ہادوا۔ قرآن کریم کے دوسرے مقامات سے اس کی مزید تائید ہوتی ہے، مثلا ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک دین صرف اسلام ہی ہے، جو اسلام کے سوا کسی اور دین کا متلاشی ہوگا وہ ہرگز مقبول نہیں ہوگا۔ اور احادیث میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وضاحت فرما دی کہ اب میری رسالت پر ایمان لائے بغیر کسی شخص کی نجات نہیں ہوگی۔ ایک سورہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، کتاب الایمان کی، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میری اس امت میں جو شخص بھی میری بابت سن لے، وہ یہودی ہو یا عیسائی ہو، یا پھر وہ مجھ پر ایمان نہ لائے تو وہ جہنم میں جائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وحدت ادیان کی گمراہی جہاں دیگر آیات قرآنی کو نظر انداز کرنے کا نتیجہ ہے، وہاں احادیث کے بغیر قرآن کو سمجھنے کی مضمون صحیح کا بھی اس میں بہت دخل ہے۔ اس لیے یہ کہنا بالکل صحیح ہے کہ حدیث صحیح کے بغیر قرآن کو نہیں سمجھا جا سکتا۔ جزاک اللہ۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ اس کو ضرور سنیں گے اور دوسروں کو ضرور شیئر کریں، کیونکہ یہ بہت ہی ضروری آیات اور اس کا ترجمہ تھا، تاکہ یہ سب لوگوں کو پتہ چل جائے کہ وہ کس طرف جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب پوری امت مسلمہ، امت محمد، مسلمان اور غیر مسلم سب لوگوں کو جو ہے وہ ہدایت نصیب کرے، آمین۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔